الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے کہو آواز کھولے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. محبت سے تمام حضرات بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرت مولانا نسیم صاحب، تسنیم احمد صاحب اور مجھ سے رابطہ میں رہے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد امین صاحب، حضرات علماء کرام، قراء عظام، بالخصوص پیکر اخلاص، یادگار اسلاف حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، معززین علاقہ شمس آباد کے بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے کثیر تعداد میں دینی مسلمان بھائیوں، بالخصوص انتہائی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ احباب اٹک سے تشریف لائے، محترم بھائی عابد صاحب، کچھ حضرات اکوڑا خٹک سے تشریف لائے، حضرت مولانا اعجاز الرحمان صاحب، بھائی ریاض الرحمان صاحب، حاجی محمد عمران صاحب، ٹیکسلا سے حسن عبدال سے بھی بعض احباب تشریف لائے۔ میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ دینی تعلق اور دینی محبت کی وجہ سے یہ جوق در جوق آج کی اس خاتم الانبیاء کانفرنس میں جامعہ عثمانیہ شاہپور شمس آباد حضرو، یہاں قرآن کریم اس مدرسہ سے مکمل کرنے والے 23 خوش نصیب بچے، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے اور جن کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ہم سب مل بیٹھے ہیں، حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 23 خوش نصیب بچوں کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں خیریں عطا فرمائے، اور ان کی وجہ سے ہمارے اس علاقہ شمس آباد پر بھی اللہ تعالیٰ اس مدرسے عثمانیہ کی وجہ سے اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے اور انفرادیت ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے۔ تورات والوں کے پاس اصلی تورات نہیں ہے، آج ان کے تحریف شدہ ترجمے ہیں، ٹرانسلیشنیں ہیں اردو انگریزی میں، جن کے بارے میں یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کلام ہے جناب موسیٰ کو عطا ہوا علیہ السلام۔ آج انجیل والوں کے پاس اصلی انجیل نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے اور فیض ہے کہ آج ہم سر فخر سے اٹھا کر ناز سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی کلام اللہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور وہی کلام اللہ آج یہاں جامعہ عثمانیہ میں 23 بچوں نے مکمل کیا۔ میں ان بچوں کو بھی
ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، مدرسہ عثمانیہ کی انتظامیہ کو بھی، آپ سب بزرگوں کو، علاقہ کے لوگوں کو بھی آپ کی محنتوں سے، توجہ سے آپ نے مدد کی، تعاون کیا، مدرسے پر خرچ کیا۔ یہ کام اتنا بڑا کام ہوا، 23 بچوں کا قرآن پاک مکمل کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اس وقت پوری دنیا میں تورات کا کوئی ایک حافظ بھی موجود نہیں ہے۔ تورات ہی نہیں ہے تو حافظ کہاں ہوگا؟ جب تھی تب بھی نہ تھا۔ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی، کوئی ایک بھی پوری ملت مسیحیت میں کوئی ایک بھی حافظ انجیل نہیں تھا۔ یہ انفرادی شان، یہ انفرادی پہچان صرف امت مسلمہ کی ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، اس وقت بھی کرۂ ارض پر قرآن کے کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ یہی چیز تو انہیں پچتی نہیں ہے۔ جب ہم سینہ پھلا کے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کلام اللہ ہے، فَأْتُوا بِكِتَاب، تم لاؤ، تمہاری کتاب کدھر ہے؟ تو وہ جواب نہیں دیتے، بم برساتے۔ جب ہم کہتے ہیں تورات لاؤ، تورات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، تورات کی طرف اپنی نسبت رکھنے والے جواب نہیں دیتے، تورات پیش نہیں کرتے۔ تم تو نبیوں کو قتل کرتے رہے، تم ہی تو ہو جو کتابوں کو بدلتے رہے۔ جب ہم کہتے ہیں تورات لاؤ، جواب نہیں دیتے، بم برساتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ انفرادیتیں ہیں جن سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی شان سے حسد کرتے ہیں۔ اسی فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصیٰ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کی امامت کروائی، جن میں حضرت موسیٰ بھی تھے، جن میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول نے اسی اقصیٰ میں محمد عربی کی اقتداء میں نماز پڑھی اور ان کی نبوت پر ایمان لائے، ان کی ختم نبوت کا اعتراف کیا۔ تمہیں ہمارے آقا کی یہی شان تو اچھی نہیں لگتی، تم جواب نہیں دیتے ہو، تسلیم بھی نہیں کرتے ہو عظمت کو محمد عربی کی، ہاں اس کے ماننے والوں پر بم برساتے۔ آج پوری دنیا خاموش ہے۔ وہ قومیں جو بلی کے ایک بچے یا کتے کے ایک بچے کے زخمی ہو جانے پر جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنا لیتے ہیں، انہیں تڑپتے ہوئے بچے، تڑپتے ہوئے انسان دکھائی نہیں دیتے۔ اور میں یہاں پر عرض کروں، اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، وہ تو ہے ہی غیر، وہ تو ہے ہی دشمن۔ ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم آج تک ایک امت نہ بن سکے۔ ہم 57 اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی مملکتیں ہیں، لیکن ایک امت مسلمہ کہیں نہیں ہے۔
شام پر بمباری ہوئی تو ہم نے کہا شام کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا؟ فلسطین پھنسا تو ہم نے کہا یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا؟ پھر یمن نرغے میں آیا تو ہم نے کہا یہ یمنیوں کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا؟ ایک ایک کر کے کفر ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے ممالک کو ہڑپ کرتے رہے۔ افغانستان پر کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہمیں کیا، ہمارا ملک تو محفوظ ہے۔ حالانکہ ہم 57 ملک ہونے کے باوجود ایک ملت نہیں بن سکے۔ وہ تھوڑے سے ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام یونائٹڈ بھی رکھا ہوا ہے، بعض جگہ پر یونین بھی رکھا ہوا ہے، وہاں اتحاد کا تصور ہے۔ اور محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے جس کی تعلیمات یہ ہے کہ رحمت عالم کے حلقہ اصحاب میں دیکھو، سلمان، حضرت سلمان فارس سے آئے ہیں، حضرت صہیب روم سے آئے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں، صدیق اکبر عرب سے مکہ سے آئے ہیں۔ ان 4 مختلف ملکوں، 4 مختلف رنگتوں، 4 مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور انسانوں کو محمد عربی نے ایک کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی بنا دیا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ جیبوں سے شناختی کارڈ نکال کر بندے مارتے ہیں، یہ فلاں صوبے کا ہے، نام لیتے ہو محمد عربی کا، شرم نہیں آتی ہے؟ مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم میں صوبائی عصبیتیں ہیں، ہم میں لسانی تعصبات ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا مسئلہ مسلکی نفرتیں ہیں۔ وہاں بم مارتے ہوئے یہودی تمہارا مسلک نہیں دیکھتا، نہ تمہارا صوبہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ تمہارا علاقہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف کلمے کی بنیاد پر غزہ کے لوگوں کو سزا دے رہا ہے۔ کل پرسوں اسلام آباد میں اولے پڑے، چیخو پکار آسمان تک تھی۔ قدرت نے اہل اسلام کو ایک ہلکا سا نقش دکھایا ہے کہ وہ بھی تو ہیں کہ جن پر بم برس رہے ہیں، اور تم ان کا سودی نظام اپنا کر، ان کی مصنوعات کھا کر، پی کر، بیچ کر، اور پھر مسجد میں آ کر مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہو، یا اللہ مدد فرما مدد فرما۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہو؟ سیدنا موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش برسا۔ ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں آئی، وقت کے نبی اور رسول کو وحی آئی کہ آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ آپ کی دعا میں شامل ایک بدکار گناہگار ایسا بھی ہے جو میرا اتنا نافرمان ہے، اتنا باغی ہے، اسے دعا میں سے نکال دیجئے، میں بارش برسا دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مدارس والے بہت ہیں، علماء بہت ہیں، دعائیں بھی بہت ہیں، خانقاہیں بھی بہت ہیں، جماعتیں تبلیغی بھی بہت ہیں، پھر بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد کیسے آئے؟ تمہارا اوڑھنا بچھونا سود ہے، تمہارا کاروبار سود ہے، یہودی نظام کے شکنجے میں ہم پھنسے ہوئے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ تو حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہودی قوم اور دوسری اقوام ہم سے جو حسد کرتی ہیں، ان کے حسد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلام اللہ قرآن کی صورت میں اصلی حالت میں ہے، ان کے پاس کلام اللہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں
ایک صورت ہے جس میں اپنی نعمتوں اور انعامات کا ذکر کیا، سورہ رحمان، اور اس میں 31 دفعہ ایک ہی جملے کو اللہ نے بار بار دہرایا، نعمتیں ساری بیان کی، سورج کی دھوپ بھی، چاند کی چاندنی بھی، ہوا کا چلنا بھی، فصلوں کا لہکنا بھی، باغات کے ثمرات بھی، نجوم و کواکب بھی، دریا و صحرا بھی، ساری نعمتیں سورۃ رحمان میں بیان ہوئیں، لیکن ہر 2-3 آیتوں کے بعد اللہ ایک ہی جملہ بار بار دہراتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے۔ شمس آباد کے دوستو، جانتے ہو سورۃ رحمان میں نعمتوں کے بیان میں اللہ نے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا، گنوائی، تو سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ سنیے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب کوئی اٹھا نا تو ادھر سے ڈنڈا رکھ لیں، جب میں گفتگو شروع کی وہ اٹھ کے چلا گیا سامنے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ بھی میرا انعام ہے، میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے، بغیر عمد کے تمہارے سروں پر چھت بنا کے قائم کر دیا۔ یہ بھی میری نعمت ہے، میرا کرم ہے کہ سورج کی دھوپ کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، خادم بنا دیا۔ قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر انسان کو احساس دلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا نوالا اور لقمہ توڑ کر جب منہ میں رکھا کر، چبا کر نگلنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سوچا کر کہ تیرے منہ تک ایک لقمہ پہنچانے کے لیے اللہ نے سورج کو بھی تیرا خادم بنایا، چاند کو بھی تیرا نوکر بنایا، ہواؤں کو بھی تیری ڈیوٹی پر لگایا، بادل اور بارش کو بھی تیرا نوکر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ میں کتنا کریم ہوں، کیسا محسن ہوں، کتنا بڑا انعام کرنے والا ہوں، تیرے منہ تک ایک لقمہ پہنچانے کے لیے سورج کو بھی تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ بادلوں سے بارش نے می اور
پر پانی برسا کر تیری زمین کو نرم کیا، ہواؤں نے چل چل کر تیری فصلوں کو بارآور کیا، دھوپ نے چمک چمک کر تیری فصلوں کو پکایا، ہواؤں نے چل کر بارآور کیا، ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے میں نے پوری کائنات کو تیری ڈیوٹی پر لگا دیا۔ کتنا بڑا منعم ہوں میں، کتنا بڑا احسان ہے میرا۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے، فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کی بلندی بھی میرا انعام، سورج کی حرارتیں بھی میرا انعام، بادل سے برستا ہوا می بھی میرا انعام۔ لیکن شمس آباد والو، نعمتوں کے اس بیان میں سورۃ رحمان میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا، جس انعام کا، جس احسان کا ذکر کیا ہے وہ سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے۔ نعمتوں کے اس بیان میں سورۃ رحمان میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود ہم سے حسد کرتے ہیں، انہیں نہ ہمارا کلام اللہ برداشت ہے، نہ مسجد اقصیٰ جو میرے آقا محمد عربی کی عظمتوں کا نشان ہے، نہ وہ برداشت ہے۔ میں نے کہا مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالی مسجد اقصیٰ کو یہود کے پنجہ ظلم سے آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو غلبہ اور عزت عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کی، فلسطین کی تاریخ اپنے نوجوانوں کو بتاؤں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لنڈے کے دانشور، جن لنڈا سمجھتے ہیں انگریز کا استعمال کیا ہوا کپڑا یا جوتا، آپ اسے لنڈا کہتے ہیں، اور انگریز کی استعمال شدہ دانش وہ لنڈے کا دانشور ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا قبلہ تو بیت اللہ ہے، تمہیں فلسطین سے کیا؟ یہود تو ہمارا دشمن ہے، ہماری اپنی صفوں کے اندر عقل اور دانش کے نام پر کچھ لوگ اہل فلسطین کی مخالفت کرتے ہیں۔ علماء نے اگلے دن فتویٰ دیا، طوفان بدتمیزی بپا کر دیا ان لبرلز لوگوں نے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کو بھیجو جنہوں نے فتویٰ دیا۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو آگاہ کروں، میں نے کہا مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی سرزمین سے کہ تو ہمیشہ سے ہے سجدگاہ امم، تو ہمیشہ سے ہے سجدگاہ امم، تجھ پہ جھکتی رہی انبیاء کی جبین، تیری تعریف تیری توصیف قرآن میں، عظمتوں کا جہاں برکتوں کی زمین، قرآن نے اسے برکت کہا، بارکنا حولہ،
سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تیری تعریف تیری توصیف قرآن میں، عظمتوں کا جہاں برکتوں کی زمین، اور تیرے معمار تجھے بنانے والے اے مسجد اقصی، تیرے معمار حضرت سلیمان ہے، اور تیرے فاتح عمر اور سلطان ہے. فاروق اعظم نے تجھے سب سے پہلے فتح کیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. اے میرے نوجوانوں، تو میں وارث ہوں اس سرزمین کا. پچھلے 1500 سال سے 1500 سال سے یہ مسلمانوں کی ملکیت میں. یہ کہتے ہیں جی تمہارا کیا تعلق ہے؟ تیرے معمار حضرت سلیمان ہے، تیرے فاتح عمر اور سلطان ہے. سب یہود و نصارا ہیں دشمن تیرے، اور تیرے وارث فقط یہ مسلمان ہے. اور تو ہے سنگم اسراء و معراج کا. مسجد حرام سے چلے رات کے ایک حصے میں اقصی میں پہنچے میرے آقا. 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کرائی، پھر 1.25 لاکھ انبیاء اقصی میں رہ گئے. جبریل سدرہ پہ رہ گیا، 7 آسمان نیچے رہ گئے، جنت المأوا بھی نیچے رہ گیا، اور آمنہ کا لال محمد عربی عرش بری کی بلندیوں تک پہنچ گیا. یہ مسجد اقصی. تو ہے سنگم اسراء و معراج کا. تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء، تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا. مسجد اقصی نے یہ منظر بھی دیکھا. تو نے دیکھا وہ منظر، اے اقصی تیری فضائیں شاہد ہیں اور گواہ ہیں. جب میرے آقا امامت کے لیے 1.25 لاکھ رسولوں کے آگے آئے، تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا. ابتدا جس سفر کی تیری سرزمین، انتہا اس سفر کی ہے عرش بری. یہاں سے ابتدا ہوئی، عرش معلیٰ پہ انتہا. تو شمس آباد کے دوستو، میں آپ سے عرض کروں، فتنوں کا دور ہے. سوشل میڈیا پر بڑے چونکہ میرا نوجوان زیادہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں، ایمان پر ڈاکے مارنے والے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں، آپ کے بچے، ہمارے بچے فتنوں سے محفوظ رہیں، تو اپنے بچوں کو ضرور قرآن کی تعلیم دلائیں. مدارس میں بچوں کو ضرور بھیجیں. جو بڑے ہیں وہ جماعت میں وقت لگائیں. اس طرح جیسے جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں میں آئیں، علماء کے بیانات سنیں،
تاکہ انہیں آگاہی ہو کہ فتنہ کہاں کہاں ہے، پرابلم مسئلہ کہاں کہاں ہے، اور حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں گے، بچوں کو مسجد اقصیٰ کی عظمت سمجھ آئے گی، مسئلہ فلسطین سمجھ آئے گا۔ ابھی مسئلہ فلسطین پر، عظمت فلسطین پر میں نے 15ویں پارے کی آیت پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا تعلق ہے اقصیٰ سے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد وہ کہتے ہیں تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہماری آیت ہے یہ بھائی، ہماری آیت ہے یہ۔ اپنا تعلق جانیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، آپ کے بچوں کو مسئلہ فلسطین سمجھ آئے گا، آپ کے بچوں کو مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھ آئے گا۔ آج کی یہ کانفرنس منتظمین نے چونکہ خاتم الانبیاء کے عنوان سے رکھی، 100 آیتیں ہیں ختم نبوت پر قرآن میں، کہ جس میں یہ بتایا گیا اشارتاً یا وضاحتاً کہ حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ جب آپ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو بچے کسی ایسے ڈاکو کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے جو ختم نبوت کا دشمن ہو۔ سب سے پہلی آیت ختم نبوت کے محاذ پر دلیل کے طور پہ میرے نوجوان یاد رکھیں، سب سے بڑی آیت، 100 آیتوں میں سے ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب کوئی آپ سے کہے میرے بچوں، نوجوانوں، کہ تم کہتے ہو ختم نبوت عقیدہ ہے، تم کہتے ہو محمد عربی آخری نبی اور رسول ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو آپ نے پڑھ کے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو یاد رکھیں گے بات کو، ماشاءاللہ۔ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا ترجمہ بھی سنتے جاؤ۔ رب العالمین نے فرمایا محمد عربی کسی جوان بیٹے بالغ لڑکے کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ شمس آباد والو، میرے آقا محمد عربی کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، اور یہ تینوں بیٹے چھوٹی عمر میں چند مہینوں کی عمر میں فوت ہو گئے، اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے ختم نبوت۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قادیانیوں کو دعوت ہدایت دیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ قادیانی بدنصیبو، مرزا قادیانی کو محمد عربی کے بعد نبی ماننے والے جھوٹو،
کہا کرتے تھے اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے گریباں میں جھانکو کہ محمد عربی جیسی رحمت للعالمین ذات کو چھوڑ دیا اور مرزے جیسے بدصورت کو اپنا لیا، تمہیں شرم نہ آئی؟ شاہ جی کہا کرتے تھے بدنصیبو دیکھو کس حسین و جمیل محمد عربی کے لیے، محمد عربی کو کس بدصورت قادیانی کے لیے تم نے چھوڑ دیا۔ ظالموں، پنجاب کے بعض علاقوں میں قادیانی ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں تمہیں یو کے کا ویزا دیں گے، پہلے کہا کرتے تھے تمہیں رشتہ دیں گے، تم فارم پر لکھ دو میں قادیانی ہوں۔ وہ نوجوان جو دینی ماحول میں نہیں تھے، دین سے دور تھے، قرآن سے دور تھے، صحیح علم نہیں تھا، وہ دو چار روٹیوں کی خاطر محمد عربی سے بے وفائی کرتے رہے۔ شاہ جی کہا کرتے تھے نبوت کی شرائط میں سے، نبوت کے اوصاف میں سے سب سے پہلی شرط، سب سے ضروری وصف کسی نبی اور رسول کے لیے جو ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ضروری شرط نبوت ہے، وصف رسالت ہے کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ اور قادیانی کے پیروکاروں کو کہا کرتے تھے تسی بھی اپنا جھوٹا نبی ویکھیا ہے، وہ شکل تکی تہاڈا جھوٹا نبی نبوت دا دعویٰ کرن تو پہلے آپ بھی شیشہ تک لیندا تے کدی جرأت نہ کرتا۔ اور پھر شاہ جی کہا کرتے تھے آؤ میں تمہیں بتاؤں حسن نبوت کیا ہوتا ہے، جمال رسالت کیا ہوتا ہے۔ محمد عربی جب سفید لباس پہن کر، سفید عمامہ زیب سر کر کے مکہ کی دھرتی پر چلتے تھے، حسن و جمال کا وہ نقطہ عروج بن جاتے کہ اللہ مکہ پر چلتے ہوئے اپنے آخری حسین پیغمبر کو دیکھ کر عرش بری پر اس دھرتی کی بھی قرآن میں قسمیں کھا دیا کرتا۔ نبی تو یوں ہوا کرتے ہیں۔ اور حسن و جمال کا یہ عالم حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین نے ایک دن خود جبریل سے پوچھا کہ میری ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی آقا آپ کا حسن و جمال ہی آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ جبریل امین نے عرض کی قلبت مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشارق گھوماؤں مغارب گھوماؤں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس وہی لے کر گیا ہوں، لیکن میرا تأثر، میرا تجزیہ یہ ہے کہ لم ارى احدا احسن من محمد، میری آنکھوں نے محمد سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ جبریل عرض کرتے ہیں میں نے آدم کو
عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے سنا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ حسن و جمال محمد بھی دلیل ختم نبوت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رحمت عالم کا حسن بیان کرتے ہوئے ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سراج منیر ہے، خاتم النبیین ہے، آسمان رسالت کا آخری سورج ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج میرے حجرے میں خاتم نبوی بن کر چمک رہا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ شمس آباد کے دوستو، ضرور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم، دینی تعلیم ضرور دلائیے، تاکہ انہیں آگاہی ہو کہ ہمارے آقا محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلائیں گے، بیٹیوں کو قرآنی تعلیم دلائیں گے، تو میں آپ سے عرض کروں اس کا نقد دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اور بچیاں آپ کی وفادار بن جائیں گی، آپ کی ادب کرنے والی بن جائیں گی۔ میں نے اس رمضان میں، اس عید کے موقع پر بھی کچھ خبریں ایسی سنی کہ دل لرز گیا۔ ایک پاکستان کے کسی شہر کی خبر سنی، چھوٹے سے بچے کا، نوخیز بچہ، 8 سال کا یا 10 سال کا، ماں سے عیدی مانگتا ہے، ماں نے نہیں دی تو اس نے ماں کے پیٹ میں کینچی مار دی۔ یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وہاں جوہر آباد کے علاقے میں ایک سنگ دل بیٹے نے، ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ بچوں کو اگر دینی علم دلوایا جائے، قرآنی علوم سے مزین کیا جائے تو بچے ماں باپ کے بھی باادب ہو جاتے ہیں۔
میں قرآن کریم کی روشنی میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآنی علوم سکھائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، دلوں میں سکون آئے گا، چہرے پہ نور آئے گا، قبر روشن ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، اور دنیا میں اولاد با وفا ہوگی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ خود بھی قرآن پڑھے، بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دے۔ قرآن کریم ایک مقام پر اولاد کو 5 حکم اکٹھے دیتا ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جائے یا ماں بوڑھی ہو جائے، بوڑھے والدین کے لیے جوان اولاد کو 5 حکم لگاتار ایک ہی سیکوینس میں دیے۔ لا تقل لهما اف، لا تنہرهما، قل لهما قولا کریما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ 5 کے 5 حکم جوان اولاد کو، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اف نہ کرنا، ڈانٹنا نہ، نرم بات کرنا، ادب سے جھکے رہنا، ان کے حق میں دعا کرنا۔ یہ سارے احکام جوان اولاد کے لیے ہیں، بوڑھے والدین کے لیے، کیونکہ پیچھے کہا یبلغن عندک الکبر، جب بوڑھے ہو جائیں، اماں ابا جوان ہو تو تب بھی ادب کریں گے، لیکن تب نہیں کریں گے، وہ خود آپ کو سیدھا کر دیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ لیکن جب باپ بوڑھا ہو جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے اور تو جوان ہو جائے، قوی ہو جائے، انہیں فطرت جھکا دے، تجھے فطرت سیدھا کر دے، پھر بڑا نازک موقع ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک بد نصیب بیٹے نے باپ کو رلایا ہے۔ زبان نبوت پہ جملہ آیا کہ اگر اس نے اپنے باپ کو راضی نہ کیا تو شب قدر آ رہی ہے، اللہ اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں کرے گا۔ ایک مقام پر تو عجیب انداز میں زبان رحمت سے، زبان نبوت سے ماں باپ کا دل دکھانے والے بد نصیب بیٹے اور بد نصیب بیٹے کی بیٹی کے لیے عجیب بات ارشاد فرمایا۔ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس بد نصیب کی ناک کٹ جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، جس نے اپنے بوڑھے باپ کو رلایا، بوڑھی ماں کو ستایا۔ حدیث کو یوں منظوم کیا کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، تاخیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ شمس آباد والوں، ماں کا بھی خیال کرنا، باپ کا بھی خیال کرنا۔ قرآن کریم نے حکم دے دیا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم انسان کو حکم دیتے ہیں والدین کا خیال کر۔
لیکن ماں کا تو علیحدہ خاص طور پر تذکرہ کر دیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. ماں کا تو خاص خیال کرنا جس نے 9 مہینے تک تجھے وجود میں اٹھایا، 2 سال تک اپنا وجود پلایا، تجھے جوان کرتے کرتے، قوی کرتے کرتے خود گھائل ہو گئی، بیماریوں میں گر گئی، ہڈیوں کا دودھا بھی ماں کا ختم ہو گیا تجھے جوان کرتے کرتے. آج اگر تو قوی ہے تو تیری جوانی اور قوت میں ماں کا خون بھی شامل ہے، ماں کی محنت بھی شامل ہے. عرش بری پر عرش والا بھی اولاد کے لیے ماں کے جذبہ محبت کی قدر کرتا ہے. وہ دیکھو نا ایک ماں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر تڑپتے ہوئے پیاسے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے. موسم گرم ہے، عرب کی شدت ہے. جناب اسماعیل وادی قرا میں شدت پیاس سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اماں ہاجرہ پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پانی کی تو بات نہیں ہے، پانی تو ہم نے تیرے لخت جگر کے قدموں میں، ایڑیوں میں زمزم بنا کے نکال دیا ہے. لیکن بیٹے کی محبت میں جو بے قرار اور بے چین ہو کر تو پہاڑوں پر دوڑی ہے، تیرا دوڑنا مجھے عرش بری پر اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں. والدین کی قدر کیجئے نوجوان دوستو. اور اس کے بعد اہم ترین عمل 5 وقت کی نماز. آج بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، نوجوان نسل نماز میں کوتاہی اور سستی کر رہی ہے. بعض بچے تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، پکے بے نمازی ہیں. قرآن کریم ایک منظر دکھاتا ہے بے نمازیوں کے متعلق. وہ منظر دیکھ کر، وہ آیات پڑھ کر روح بھی لرز جاتی ہے. سورہ مدثر میں اہل جنت دوزخ میں جلتے ہوئے سڑتے ہوئے کچھ انسانوں سے پوچھیں گی ما سلککم فی سقر، ایتھے کیوں جل رہے ہو، یہاں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے، اللہ نے ہمیں جہنم پھینک دیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ہمیں قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. نماز نہ پڑھنے والوں قرآن کی بتائی ہوئی وجہ آپ کو پتہ چلے. نماز وہ نہیں پڑھتا جسے قیامت پر یقین نہیں، جسے یہ یقین ہے کہ ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے. پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہ دیکھنے یہاں اس آیت میں قالوا لم نک من المصلین، فوراً بات کہا کنا نکذب بیوم الدین، ہم مانتے ہی نہیں تھے آخرت کو.
نوجوانوں، نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں، لمحہ فکریہ ہے یہ آیت، اور اگلی بات تو اس سے بھی، اگلی آیت تو اس سے بھی خوفناک، دل کو تڑپا دینے والی۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ہمیں قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم اسی تکذیب میں تھے، بے نمازی پن کی حالت میں تھے کہ موت آ گئی، یقینی لمحہ آ گیا، دنیا سے چلے گئے، نماز نہیں شروع کی۔ قرآن کہتا ہے بے نمازی توبہ کیے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا، نمازیں شروع نہ کی، رب سے توبہ نہ کی، کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن بھی گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، انبیاء بھی گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور رحمت عالم امام الانبیاء کے سر پر تو شفاعت کبریٰ کا تاج سجا ہوگا، سارے لوگوں کی سفارش ہوگی اور جنت جاتے جائیں گے۔ لیکن قرآن نے ایک عجیب خبر دی، فرمایا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اگر بے نمازی کی موت بغیر توبہ کیے نمازیں شروع کیے حالت میں موت آ گئی، قرآن کہتا ہے مَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، نہ کسی نبی کی شفاعت اس کو نفع دے گی، نہ کسی رسول کی شفاعت اس کو ملے گی، انبیاء بھی منہ پھیر لیں گے، امام الانبیاء بھی منہ پھیر لیں گے اس سے جس نے نماز نہ پڑھی، دنیا سے بے نمازی کی حالت میں چلا جائے۔ اور جانتے ہو شمس آباد کے لوگوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فانی دنیاوی زندگی میں آخری الفاظ زبان نبوت پر کیا تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول تھی، سوموار کا دن تھا، زوال سے پہلے اور چاشت کے بعد محمد عربی میرے حجرہ میں زندگی کی آخری لمحات گزار رہے تھے، نزع کی کیفیت تھی، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جب تک زبان میں ہلنے کی سکت تھی یہی کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں میرے جانے کے بعد نماز کا خیال کریں۔ محمد عربی کی ہمارے آقا کی آخری وصیت ہے، حکم قرآن تو ہے ہی، آخری وصیت بھی ہے امام الانبیاء کی نماز کے متعلق۔ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں نماز کی پابندی کریں گے، خود بھی قرآن پڑھیں گے، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، توحید میں اللہ کے ساتھ وفا کریں گے، ختم نبوت میں محمد عربی کے ساتھ وفا کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، والدین کا قدر کریں گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے تاکہ دل صاف ہو جائیں، دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے قبل، دستار بندی سے قبل 9:15 تقریباً ہو چکے، میں چاہتا ہوں کہ سارے حضرات مل کر اللہ کا نام کلمہ طیبہ اتنی بلندی سے ورد کریں کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ کلمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند اور یہ کلمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انشاءاللہ العزیز بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے نا جی انشاءاللہ عقائد کی درستگی ہوگی عقائد کی توحید صاف ہوگی ختم نبوت سمجھ آئے گی
اعمال کی درستگی ہوگی، بچے نمازی بنیں گے، والدین کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو 23 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مولانا صاحب نے، مولانا تسلیم صاحب، مولانا امین صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا ہیں، محلے کے لوگ ہیں، مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔